इजिप्ट की जमीन से खुदाई के दौरान निकले 16 कटे हुए हाथ, पर आखिर ये सिर्फ राइट हाथ ही क्यों थे? बॉडी के दूसरे हिस्से क्यों नहीं मिले? यूरोप में एक कब्र के अंदर बच्चे को जंजीरों से जकड़कर क्यों दफनाया गया? और सऊदी अरब के आग बरसाने वाले रेगिस्तान में जमीन के अंदर बसने वाली कौमों के राज। आर्कियोलॉजिस्ट को जमीन के नीचे से कुछ ऐसा मिला है जिसने तारीख की किताबों को बदल कर रख दिया है, और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, 2012 में आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम इजिप्ट के एक एंशिएंट दौर के महल में एहतियात के साथ खुदाई का काम कर रही थी। ये लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद यहाँ से उन्हें मिट्टी के पुराने बर्तन, कुछ कदीम सिक्के या अगर किस्मत अच्छी हुई तो थोड़ा बहुत सोने का जेवर मिल जाएगा। उसी दौरान एक आर्कियोलॉजिस्ट जो ब्रश की मदद से मिट्टी की लेयर को हटा रहा था, अपने हाथों को रोक लेता है। उसे जमीन के अंदर से एक वाइट कलर की हड्डी उभरती हुई दिखती है। टीम ने फौरन अपना काम रोका, एहतियात से आसपास की जमीन को साफ किया तो क्या देखते हैं कि उनके सामने 2 इंसानी हाथों के ढांचे मौजूद थे। हाथ मिले तो जाहिर है बॉडी भी यहीं कहीं होगी। यही सोचते हुए उन्होंने आसपास मजीद खुदाई करना शुरू कर दी। बॉडी की तलाश में जो खुदाई की गई उससे उन्हें जमीन के अंदर 3 बड़े गड्ढे नजर आए, जिन्हें मिट्टी डालकर बंद किया गया था। उन्होंने सोचा शायद उन्हें कब्र मिल चुकी है, पर नहीं। इन गड्ढों में 1 नहीं, 2 नहीं, कई इंसानी हाथ भरे हुए थे, जिनकी टोटल तादाद 16 थी। सबसे अजीब बात यह थी कि ये सारे राइट हाथ थे, इनमें से एक भी लेफ्ट वाला नहीं था। इन हाथों को जमीन में इस तरह तरतीब से रखा गया था कि इनकी उंगलियां ऊपर की तरफ थीं, बिल्कुल ऐसे जैसे पौधे को जमीन में उगने के लिए बोया जाता है। इन हाथों का साइज आम इंसानों के हाथ से काफी बड़ा मालूम हो रहा था, जो क्लियर था कि ये आज के दौर के हाथ तो हरगिज नहीं है। ये जाहिर था कि ये किसी आम इंसान के हाथ नहीं थे, बल्कि बहुत ही लंबे चौड़े लोगों के थे। और सबसे परेशान करने वाली बात यह थी कि आसपास किसी भी इंसान का कोई और जिस्म का हिस्सा भी नहीं मिला, सिर्फ 16 राइट हैंड्स जो पता नहीं कब से इन अंधेरे खड्डे में दफन थे। जैसे ही ये खबर इंटरनेट पर आई, कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज बनना शुरू हो गईं। किसी ने कहा ये कदीम दौर का कोई काला जादू था, तो किसी ने इसे दूसरी दुनिया तक पहुंचने का पोर्टल कह डाला। कुछ थ्योरीज ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये हाथ शायद एलियंस को खुश करने के लिए रखे गए थे। पर हकीकत इन सब थ्योरीज से कहीं ज्यादा सख्त और प्रैक्टिकली हैरान कुन थी। जब साइंटिस्ट ने इन हड्डियों का तफसीली लेबोरेटरी टेस्ट और ऑस्टियोलॉजिकल एनालिसिस किया तो उन्हें पता चला कि ये हड्डियां 3600 साल पुरानी हैं। वो दौर जब यहाँ हाइक्सोस नाम की एक कौम आई थी इजिप्ट पर कब्जा करने के लिए। माना जाता है कि हाइक्सोस असल में आज के सीरिया से आने वाली कौम थी, जिन्होंने अवारीस को अपना कैपिटल बनाया था। वो जगह जो आज कायरो के पास मौजूद तेल अद-दिबा के नाम से जानी जाती है। लैब टेस्ट से ये कंफर्म हो गया कि ये 16 हाथ अलग अलग एडल्ट मेल्स के हाथ थे, जिनकी मौत तकरीबन एक ही साल के दौरान हुई थी। 16 राइट हाथ, और वो भी सिर्फ मर्दों के। इस मिस्ट्री का जवाब जो आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर ढूंढ रहे थे, वो असल में जमीन के ऊपर मौजूद था। कायरो से 500 किलोमीटर साउथ में लक्जोर में एक हबू नामी टेम्पल है, जिसकी दीवारों पर एंशिएंट इजिप्ट की हायरोग्लिफिक्स बनी है। इनमें एक जगह ये तस्वीर बनी हुई पाई गई। एक आदमी निगरानी कर रहा है और 2 औरतें जमीन के अंदर गड्ढे में मौजूद इशारा कर रही हैं, और इस गड्ढे में ढेर सारे राइट इंसानी हाथ पड़े हैं। इस दीवार पर तस्वीरों के साथ जो हायरोग्लिफिक्स लिखी हैं, उनका तर्जुमा कुछ यूं है: दुश्मनों की तादाद जो मारी गई उनके हाथों की गिनती से मालूम हुई। तेल अद-दिबा के पुराने महल में जो 16 हाथ मिले वो किसी और के नहीं बल्कि हाइक्सोस के दुश्मनों के हाथ थे। एंशिएंट इजिप्ट के पुराने दौर में दुश्मन से लड़ने के बहुत सख्त असूल होते थे। जंग के दौरान सिपाही भागकर तो वापस नहीं आया, इसके सबूत के तौर पर वो दुश्मन का सीधा हाथ काटकर वापस महल में आता था। ये इसलिए किया जाता था ताकि वो दुश्मन जिंदगी में दोबारा कभी तलवार या नेजा ना पकड़ सके। एक फौजी जब मैदान जंग से वापस महल में आता तो वो इस खौफनाक ट्रॉफी को अपने बादशाह के सामने पेश करता और इन गड्ढों में फेंक देता। हर एक कटे हुए हाथ के बदले उस फौजी को इनाम में सोना दिया जाता था, जिसे गोल्ड ऑफ वैलर यानी बहादुरी का सोना कहते थे। ये कदीम मिस्र की एक अजीब करेंसी थी।
ایک ظالمانہ لیکن حساب رکھنے کا ایک بہترین طریقہ تھا کہ کس فوجی نے کتنے دشمنوں کو ہرایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیرامڈز کے پاس زمین کے اندر سے ملنے والے ایک کمرے کی۔ یہ بات زیادہ پرانی نہیں جب مئی 2024 میں جیو فزسسٹس کی ایک ٹیم گیزا پیرامڈز کے ٹھیک باہر ایک بالکل پلین اور ریتیلے میدان پر اپنا کام کر رہی تھی۔ یہ لوگ گراؤنڈ پینیٹریٹنگ ریڈار یعنی GPS نامی مشینز کے ذریعے زمین کے اندر کچھ سگنلز بھیج رہے تھے۔ یہ وہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو زمین کو کھودے بنا کئی میٹر کی گہرائی تک زمین کے نیچے دیکھ سکتا ہے۔ دن ڈھلنے کے قریب تھا اور ٹیم اپنی GPS ڈیوائسز کو بند کرنے والی تھی۔ اسی دوران اچانک ان کے کمپیوٹرز پر عجیب و غریب ویو پیٹرن بننے لگا۔ انہوں نے دیکھا کہ زمین سے کئی میٹر نیچے ایل شیپ کی ایک ٹنل بنی ہوئی ہے۔ یہ 10 میٹر لمبی اور 15 میٹر تک چوڑی تھی، پر اس کے اندر ریت اور ملبہ ڈال کر اسے بند کیا گیا تھا۔ ریڈار ویو پیٹرن سے صاف واضح تھا کہ اس ایل شیپ میں موجود ریت بعد میں ڈالی گئی تھی۔ معاملہ تب سنگین ہو گیا جب ریڈار نے اس ایل شیپ کی ٹنل کے بھی نیچے ایک ہالو کیوٹی ڈیٹیکٹ کی جو مزید 10 میٹر تک نیچے جا رہی تھی۔ یوں سمجھ لیں ایک خالی کمرہ، ایک ایسا سیکرٹ کمرہ جو ہزاروں ٹن ریت اور مٹی کے نیچے دبا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر لیک ہوئی اور انٹرنیٹ پر پہنچی، پوری دنیا کے کانسپائریسی تھیورسٹس نے اس پر کہانیاں بنانا شروع کر دی۔ کچھ نے کہا ہال آف ریکارڈز مل گیا ہے جس میں قدیم اور تباہ شدہ سویلائزیشنز کا سارا علم اور خزانہ چھپا ہے۔ لیکن اس کا سچ سمجھنے کے لیے آپ کو یہ جاننا ہوگا کہ GPS مشین کام کیسے کرتی ہے۔ GPS زمین میں ریڈیو ویوز بھیجتا ہے اور پھر کیلکولیٹ کرتا ہے کہ وہ ویوز پتھروں یا خالی جگہوں سے ٹکرا کر کتنی دیر میں واپس آتی ہیں۔ جب ماہرین نے ان ویوز کے ڈیٹا کو باریکی سے اسٹڈی کیا تو ایک بہت ہی سمپل لیکن جینیس بات سامنے آئی۔ وہ عجیب ایل شیپ اور خالی جگہ اصل میں ایک بہت بڑی کھودی گئی ٹرینچ تھی جسے بعد میں باریک لائم سٹون اور ریت سے بھر دیا گیا۔ آرکیولوجسٹ کا خیال ہے کہ یہ ایل شیپڈ اسٹرکچر اصل میں ایک راستہ تھا جو نیچے موجود اصلی مقبرے یا کسی خاص کمرے تک جاتا تھا۔ اینشینٹ ایجپٹ میں جب کوئی بڑا آفیشل مرتا تھا تو اس کی قبر کے اوپر ایسے ڈھانچے بنائے جاتے تھے تاکہ نیچے موجود قبر محفوظ رہے۔ اس اسٹرکچر کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ اسے ریت سے بھر دیا گیا تھا۔ اس کا مقصد قبر کو چوروں سے بچانا بھی ہو سکتا ہے تاکہ ڈاکوؤں کو لگے کہ یہاں صرف ریت ہے اور وہ اصلی قبر تک نہ پہنچ سکیں۔ کیونکہ یہ جگہ گیزا پلیٹو پر ہی پیرامڈز کے برابر میں موجود ہے، تبھی ریسرچرز کا یہ بھی ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے جب قدیم انجینئرز ان پیرامڈز کو بنا رہے تھے تو انہوں نے اس بڑی جگہ کو ایک پتھر کی کان یا پھر پیرامڈز پر بھاری پتھر چڑھانے والے راستے کے طور پر استعمال کیا تھا۔ جب پیرامڈ پورا ہو گیا تو ان عظیم اور ہوشیار آرکیٹیکٹس نے اپنی کنسٹرکشن کا سارا گند صاف کیا، اس بڑی کھائی کو ریت اور مٹی سے بھر دیا تاکہ پیرامڈ کے ارد گرد کی جگہ بالکل فلیٹ اور خوبصورت دکھے۔ گیزا پلیٹو ایک سیکرٹ جگہ ہے جہاں پر فزیکلی کھدائی کرنا کئی قیمتی چیزوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، تبھی یہاں کسی قسم کی ایکسکیویشن کی اجازت نہیں ہے۔ اگست 2023 میں پولینڈ کے ایک چھوٹے سے گاؤں پین میں نکولس کوپرنیکس یونیورسٹی کے آرکیولوجسٹ کی ایک ٹیم کھدائی کر رہی تھی۔ یہ ٹیم دراصل اس قبرستان کو ڈھونڈ رہی تھی جہاں قدیم دور میں سماج سے ٹھکرائے ہوئے لوگوں کو دفن کیا جاتا تھا۔ کام کے دوران ایک ریسرچر کی نظر مٹی میں دبی ایک ننھی سی کھوپڑی پر پڑی۔ شروع میں لگا کہ شاید یہ ایک عام قبر ہے، لیکن جیسے ہی مٹی صاف کی گئی وہاں موجود ہر کوئی شاکڈ ہو گیا۔ آرکیولوجسٹ نے دیکھا کہ ایک بچے کا اسکیلیٹن انتہائی عجیب حالت میں پڑا ہے۔ بچے کا ڈھانچہ منہ کے بل قبر میں پڑا تھا۔ پرانے دور میں یہ اس لیے کیا جاتا تھا تاکہ اگر مردہ زندہ ہو جائے تو وہ اوپر نکلنے کے بجائے زمین کی گہرائی میں ہی دھس جائے۔ سب سے زیادہ دہشت ناک چیز اس کے پیروں پر لگا ایک پیڈ لاک تھا۔ یہ تالا اس بات کی علامت تھی کہ اس ننھی سی جان کے لیے دنیا کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اس دریافت نے پوری دنیا میں سنسنی پھیلا دی۔ لوگ اسے ویمپائر چائلڈ کہنے لگے، لیکن ریسرچرز کے لیے اصلی سوال کچھ اور ہی تھا۔ آخر اس معصوم بچے نے ایسا کیا کیا تھا کہ اس کے اپنوں نے ہی اسے موت کے بعد زنجیروں میں جکڑ دیا؟ آرکیولوجسٹ اور فورینسک ایکسپرٹس نے اس اسکیلیٹن پر مہینوں تک ریسرچ کی۔
انہوں نے ڈی این اے ٹیسٹنگ اور ہڈیوں کے اسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ اس انویسٹیگیشن سے جو حقیقت سامنے آئی وہ کسی ہارر فلم سے کم نہیں تھی۔ انویسٹیگیشن سے پتا چلا کہ 1600s میں پولینڈ میں ویمپائر پینک پھیلا ہوا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ کچھ لوگ موت کے بعد واپس آ کر اپنی زندہ فیملی والوں کا خون پیتے ہیں۔ اگر کوئی بچہ عجیب حرکت کرتا یا کسی بیماری میں مبتلا ہوتا تو گاؤں والے اسے شیطان کا روپ سمجھ لیتے تھے۔ سائنٹیفک ریسرچ نے ثابت کیا کہ وہ بچہ دراصل کسی شیطانی قوت کا شکار نہیں بلکہ ٹی بی کا مریض تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم انتہائی کمزور ہو گیا تھا اور رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ اس دور میں مائکروسکوپ نہیں تھا اور لوگ جرمز کے بارے میں نہیں جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس کی پیلی رنگت اور عجیب دکھنے کو شیطانی علامت سمجھ لیا۔ ریسرچ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بچے کی قبر کو پہلی مرتبہ بند کرنے کے بعد دوبارہ کھولا گیا تھا۔ گاؤں والوں نے اتنا خوف کھایا کہ انہوں نے پہلے اسے سیدھا دفنایا، لیکن جب گاؤں میں مزید لوگ مرنے لگے تو انہوں نے قبر کھود کر اسے الٹا کر دیا اور پیروں میں تالا لگا دیا تاکہ شیطان باہر نہ نکل سکے۔ سعودی عرب کے ریگستان کے بیچوں بیچ جرسا نامی ایک لاوا ٹیوب ہے جس نے اپنی پر اسرار بناوٹ کی وجہ سے دنیا کی خوب اٹینشن پائی ہے۔ لاوا ٹیوب اصل میں تب بنتی ہے جب والکینو پھٹتا ہے اور اوپر کا حصہ ہوا کی وجہ سے ٹھنڈا ہو کر پتھر بن جاتا ہے، لیکن اندر ابھی بھی لاوا بہہ رہا ہوتا ہے۔ جب والکینک ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی ہے اور سارا لاوا بہہ جاتا ہے تو بیچ میں ایک ہالو ٹیوب رہ جاتی ہے، ٹھیک کسی غار کی طرح۔ سعودی میں ایسی کئی لاوا ٹیوبز پائی گئی ہیں، لیکن ان میں سے جرسا والی سب سے مشہور ہے۔ ایئر 2000 میں جیولوجسٹ نے اس پر ریسرچ شروع کی، لیکن اصلی دھماکہ تب ہوا جب حال ہی میں گریفتھ یونیورسٹی اور میکس پلانک انسٹیٹیوٹ کے ریسرچرز نے اس کی گہرائی میں اترنے کا فیصلہ کیا۔ جب انویسٹیگیشن ٹیم سرنگ کے اندھیروں میں داخل ہوئی تو ان کا سامنا ایک ایسی منظر کشی سے ہوا جس نے ان کے ہوش اڑا دیے۔ وہاں ہزاروں کی تعداد میں انسانی ہڈیوں کا ایک ڈھیر جمع تھا۔ ان میں مردوں، عورتوں اور بچوں کی کھوپڑیاں بھی شامل تھیں۔ صرف انسانی ہڈیاں ہی نہیں، وہاں سے کچھ ایسے نوکیلے پتھر بھی ملے جن کو شاید کسی کام میں لایا جاتا ہوگا۔ جب ان ہڈیوں اور اسٹون ٹولز پر جمی مٹی کی ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کی گئی تو سائنٹسٹ سر کھجاتے ہی رہ گئے۔ ان میں سے کئی ہڈیاں 7000 سال سے بھی پرانی تھیں۔ انویسٹیگیشن سے یہ بھی پتا چلا کہ یہ لاوا ٹیوب صرف ایک گھر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک ٹرانزٹ پوائنٹ تھی، جہاں سے پرانے دور کے چرواہے اپنے جانوروں کو لے کر گزرتے تھے تاکہ صحرا کی جھلسانے والی دھوپ سے بھی بچ سکیں اور لٹیروں سے بھی۔ سرنگ کی دیواروں پر ملنے والی راک آرٹ نے اس راز سے بھی پردہ اٹھایا کہ اس زمانے میں یہاں بھینسیں اور بکریاں پالی جاتی تھیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ 7000 سال پہلے کا عرب پیننسولا آج کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہرا بھرا تھا۔ اس زمانے میں لوگ زمین کے نیچے چھپی ہوئی ان غاروں میں رہ کر خانہ بدوش لٹیروں سے خود کو محفوظ رکھتے تھے اور جنگلی جانوروں کے حملے سے بھی بچ سکتے تھے۔